اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ سورہ ہود آیت نمبر 106 107 دو آیت ہم پڑھیں گے، 106 107۔ تو 106 106 فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، تو جو شقو لوگ ہیں، یعنی شقو کون لوگ ہیں؟ شقی جو بہت ہی، جس کو کہیں گے بدبخت لوگ، ریچڈ لوگ، میں نے کہ بہت ہی بدترین لوگ۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، تو جو لوگ شقی ہیں، ریچڈ ہیں، بدبخت ہیں، فَفِي النَّارِ، تو وہ تو آگ میں ہیں، لَهُمْ فِيهَا، اور ان کے لیے، یعنی کہ ان کے لیے وہاں پر ہوگا، یعنی کہ اس آگ میں، زفیر و شہیق۔ اب زفیر جو ہے وہ ہے سسکیاں، جب بندہ روتا ہے تو ہچکیاں لیتا ہے، سسکیاں لیتا ہے، روتا ہے نا۔ وہ شہیق جو ہے وہ بھی وہی ہے کہ جو انسان مطلب، یا زفیر جو ہے وہ ایک طرح سے وہ ہے جو مطلب آہیں بھرنا ہے، ہاں وہ آہیں بھرنا ہے، لیکن شہیق جو ہے وہ سسکیاں لے لے کے رونا، اور بہت ہی مطلب جو ہچکیوں سے روتے، وہ شہیق۔ تو ان کے لیے وہاں پر ہوگا زفیر و شہیق، یعنی کہ ان کی آہیں، نسا سے آہیں ڈالنا، اور یعنی کہ وہ دکھ میں انسان کیا کرتا ہے، آہیں ہی تو بھر رہا ہوتا ہے ویسا، اور ان کا دکھ ہے جو سسکیاں لے لے کے رو رہے۔ Those who are wretched shall be in the fire. There will be for them therein nothing but the heaving of sighs and sobs. Sighs and sobs. Sigh 1607 اس کی نوٹ ہے۔ The first word زفیر، جس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے سائز، یعنی کہ آہیں بھرنا، is applied to one part in the process of the braying of an ass، یعنی کہ اس کو جو زفیر ورڈ جو لیا گیا ہے، وہ جب ڈونکی یعنی کہ گدھا جو ہے، جب وہ اپنا اس کا جو آواز نکالتا ہے، وہ اس کی بریئنگ یعنی کہ اس کی مطلب جو وہ زور زور سے جب چلا رہا ہوتا ہے، تو وہ جو ہے اس کا، تو وہ جو سائز ہے، سائے یعنی آہیں بھرنا، وہ اس سے لیا گیا ہے۔ when he emits a deep breath، یعنی کہ جب وہ ایسے زور سے کوئی سانس کو مطلب لیتا چھوڑتا ہے جیسے۔ the second کیا ہے؟ شہیق۔ تو شہیق جو ہے اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے sobs، یعنی کہ سسکیاں، is the other process in the braying of an ass۔ تو جو گدھا ہے، ڈونکی، اس کی جو آواز نکالتا ہے، وہ ہے اس کی وہ آواز، تو وہ اس کی جو آواز ہے وہ ہے یہ۔ when he draws in a long breath، جب وہ اندر جو سانس لیتا ہے، بہت لمبی سانس لیتا ایک دم، اور جب وہ باہر سانس پھینکتا ہے تو وہی اس کو بولا گیا ہے۔ سوچو وہ جو آگ کے اندر ہے، ان کی سسکیاں، ان کی آہیں جو ہے وہ گدھے سے اس کو مطلب ملائی جا رہی ہے۔ This suggestion of an animal proverbial for his folly implies that the wicked، یعنی جو بھی ٹیڑے لوگ ہیں، برے لوگ، بدبخت لوگ، in spite of their arrogance، ان کے اندر چاہے کتنا بھی گھمنڈ، غرور تھا، and insolence in this world below، یعنی یہ جو دنیا کا مطلب یہ lowest، یعنی سب سے نیچلی دنیا کا مطلب یہ ہے،
تو وہ دنیا کے اندر وہ لوگ بہت گھمنڈی تھے اور بہت ہی مطلب اکڑ فو تھے، تو وہ will at last realize that they have been fools after all. تو اب ان کو احساس ہوگا کہ ہم کتنے بڑے بے وقوف تھے، اسی لیے گدھے کی مثال ہے، کیونکہ بولتے ہیں نا بے وقوف گدھا، تو وہ گدھا جو ہے وہ اینیمل جو ہے اس کا نام یہاں پر ہے کیونکہ زفیر اور شہیق جو ہے وہ اس کی اس طرح سے جو بھی اس کا ہے آواز لینا اور چھوڑنا اور پھینکنا، تو وہی ہے کیونکہ ان لوگوں نے، ان فولش لوگوں نے، بے وقوفوں نے، جو ایروگنس اور گھمنڈی لوگ تھے دنیا کے اندر، throwing away their own chances whenever they got them. تو اللہ نے ان کو جب جب موقع دیا، جب جب ان کو چانس دیا سدھرنے کا، اپنے آپ کو ہیل فائر سے بچانے کا، تو ان لوگ نے اس کو پھینک دیے. ان لوگوں نے بولا ہاں ہم کو نہیں چاہیے ایسے چانس وانس، ہم جو کرتے ہیں وہی کرتے رہیں گے، تو کرو. تو سورہ جو ہے مطلب یہاں پر دی ہوئی ہے کہ کیا ہے 57 ہے شاید، تو اس کے اندر بھی مطلب یہ ورڈ آتا ہے کہ شہیق جو ہے از اپلائڈ ٹو دا ٹریمینڈس رورنگ انٹیک اور ڈیواورنگ آف ہیل فائر، یعنی کہ مطلب ایک زور زور کے دہاڑنے کا جو ہے اس کو بولا گیا ہے، اور یا تو پھر آگ جو ہے جہنم کی، اس کو تم جب یعنی سمجھو اس کو تم لے رہے ہو، کھا رہے ہو، سمجھ لو نگل رہے ہو آگ کو، کیونکہ وہاں پر تو ہے ہی وہ سب کچھ نا آگ میں. اللہ ہم سب کو بچائے، اللہم اجرنا من النار. پھر 1608 جو ہے اس کے اندر، سوری یہ میرے خیال سے دوسری نوٹ ہے، ہاں آیت نمبر 107 107 خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید. خالدین فیہا رہیں گے وہ اس میں ہمیشہ ہمیش. فی دامت السماوات، دامت جو ورڈ ہے یعنی کہ جب تک رہیں گے، ایز لانگ ایز السماوات والارض، کہ جب تک آسمان اور زمین رہیں گے تب تک یہ رہیں گے اس میں. استغفر اللہ. الا ما شاء ربک، سوائے اس کے کہ تمہارے رب نے اگر جو چاہا، کیونکہ اللہ کی مرضی کے آگے تو کوئی روک تھام نہیں ہے نا، اس کی جو بھی مرضی ہو سکتا ہے وہ کسی کو اس میں سے نکال لے، ہو سکتا ہے وہ معاف کر دے، وہ جو بھی کرے. الا ما شاء ربک، جو بھی تمہارا رب چاہے، سوائے اس کے کہ جو بھی تمہارا رب چاہے. ان ربک فعال لما یرید، یقیناً تمہارا رب کرتا ہے فعال لما یرید، جو ارادہ کرتا ہے، یعنی اس کی جو بھی پلاننگ ہے وہ اس کو کرتا ہے. اس کو کون ہے روک تھام لگانے والا؟ They will dwell therein so long as the heavens and the earth endure, except as your Lord wills. For your Lord is the sure accomplisher of what he plans. اس کی نوٹ ہے 1608 خالدین. خالدین کا مطلب ہے دس از دا ورڈ وچ از یوزلی ٹرانسلیٹڈ ڈویل فار ایور اور ڈویل فار این آئی، یعنی کہ مطلب ایک ہمیشہ ہمیشگی والا، ایٹرنیٹی والی بات ہے یہ کہ ہمیشہ ہمیش. ہیئر اٹ از ڈیفینیٹلی کنیکٹڈ ود ٹو کنڈیشنز. یہاں پر ہمیش ہمیش جو بات ہے کہ ہمیشہ کے لیے، فار ایور، تو اس کے لیے یہاں پر دو کنڈیشن رکھی گئی ہے. نمبر 1 ایز لانگ ایز دا ہیونز اینڈ دا ارتھ انڈیور، یعنی جب تک کہ آسمانوں اور زمین باقی رہیں گے. نمبر 2 ایکسپٹ ایز اللہ ولز، اور باقی دوسری جو کنڈیشن ہے وہ یہ کہ جو اللہ چاہے. سم مسلم تھیولوجینس deduce from this the conclusion that the penalties referred to are not eternal because the heavens and the earth as we see them are not eternal, and the punishment for the deed of a life that will end should not be such as will never end. تو کچھ تھیولوجینس جو ہے یعنی کہ مطلب جو مذہبی عالم جو ہوتے ہیں، دین کا علم جاننے والے، تو ان کی جو رائے ہے انہوں نے جو مطلب اس سے نتیجہ نکالا ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی سزائیں ہیں وہ ہمیشگی والی نہیں ہیں،
کیونکہ آسمانوں اور زمین جو ہے جیسا کہ ہم انہیں دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی ہمیشہ نہیں رہنے والے، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ زمین و آسمان جو ہے وہ نہ رہے، کچھ اور دوسری کوئی چیز سامنے آئے گی جو کہ ہم نہیں جانتے. تو ان کا یہ کہنا ہے، اس کے لیے صرف ان لوگوں کی جو رائے ہے میں یہاں پر وہی پڑھ رہی ہوں. The punishments for the deeds of a life that will end should not be such as will never end. تو جو بھی ان کے اعمال تھے دنیا کی زندگی میں، تو اس کی جو بھی ان کو سزا اور عذاب ملی، تو اس کا مطلب وہ نہیں ہے کہ وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے. The majority of Muslim theologians reject this view. لیکن بہت سارے مذہبی عالم جو ہے اسلام کے اندر مسلم، ان سب نے اس نظریے کو رد کیا ہے کہ یہ نہیں ایسا، کیونکہ جو قرآن میں بولا گیا نا، they hold that the heavens and the earth here referred to are not those we see now. کیونکہ وہ آسمان اور زمین جن کو ہم دیکھ رہے ہیں وہ نہیں ہوں گے، but others that will be eternal. لیکن دوسرے ہوں گے جو اللہ ہمیشگی والا بنائے گا، وہ اٹرنل ہوں گے، ہمیشہ رہنے والے. They agree that Allah's will is unlimited in scope and power. اور یہ ان کا کہنا ہے کہ اللہ کا جو چاہنا ہے، اللہ کی مرضی، اس کے اوپر تو کوئی روک تھام نہیں ہے نا، انلمیٹڈ ہے وہ، اس کا پاور، اللہ کی قدرت. But that it has willed that the rewards and punishment of the day of judgment will be eternal. لیکن اللہ نے جو مطلب اپنی مرضی بتائی ہے وہ یہی ہے کہ اجر، انعام اور سزائیں قیامت کے دن کی ہمیشگی والی ہوگی، ریوارڈ بھی پنشمنٹ بھی، یعنی کہ جو انعام دیا جائے گا وہ بھی اور جو سزا ملے گی وہ بھی.